السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ جیسا کہ میرا لاسٹ ولاگ فش پر اینڈ ہوا تھا، ہم فش لے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم فش گھر لے کر آئے، اسے واش کیا۔ مجھ سے وہ جو مسالہ لگانے والا جو ہے نا وہ ویڈیو، وہ مجھے لگتا ہے مجھ سے سکپ ہو گیا، بٹ اینی ہاؤ اس پہ میں نے ڈرائی مسالے لگائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں نے دہی میں لگا کر لگائے۔ دہی تو میں بالکل بھی نہیں لگاتی نا، دہی سے تو بالکل مچھلی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ آپ نے ڈرائی مسالے جو ہے نا لیمن میں ڈال کر اور سب ڈرائی مسالے لگانے ہیں، اور فش پر آلریڈی پیچھے سے مسالے لگے ہوئے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے پہلے آپ نے واش کرنا ہے، وہ دھونے والا مسالہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مسالے لگ گئے، 2-3 گھنٹے گزر گئے۔ اب آپ کو میں اسے سیو کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ آپ ایسے اس کو اکٹھی رکھ دیں گے، پھر جب آپ کو ضرورت ہوگی وہ آپ سے فرائی نہیں ہوگی۔ کئی لوگ کہتے ہیں فریز ہوئی فش جو ہوتی ہے وہ سیٹ نہیں رہتی، ہم سے نہیں بنتی، لیکن اگر آپ اس طریقے سے کریں گے نا تو آپ کے جو بھی مہمان آئیں گے یا اپنے لیے آپ کا کوئی ایسا سالن بنا ہوا ہے جس کے ساتھ آپ کو دھکا لگانے کے لیے کوئی سائیڈ ڈش کی ضرورت ہے، فش نکالیں، 2-3 پیس فرائی کریں، بچے بھی خوش، آپ بھی خوش، کیونکہ بچوں کو دال سبزی کھلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ساتھ ان چیزوں کا سہارا لے لیا جائے تو پھر ایزی ہو جاتا ہے۔ یہ جس طرح میرے پاس یہ بہت بڑا سا ڈبہ ہے، اس میں اکثر میں شامی بھی رکھ دیتی ہوں۔ یہ 2-3 باکس میں نے فریزر کے لیے رکھے ہوئے ہیں نا۔ ایک ہاتھ سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں اس لیے ذرا آپ کو وہ ہو رہا ہوگا۔ پھر یہ میرے پاس یہ صاف ستھرے ہیں، شاپر سے ہی تھے، لیکن اس کا جو ٹیپ والا ایریا اتار دو نا تو پھر یہ چپک جاتے ہیں، لیکن میں نے یہ ڈبل ہی فش کے اوپر رکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں لیئر لگائی جا رہی ہوں، تو یہ آپ چیک کر لیں۔ فش بھی بہت زبردست تھی۔ پھر جی اگلے دن ہمارے شلجم بنے ہوئے تھے جو ڈیفینیٹلی کسی نے بھی نہیں کھانے تھے، بنائے ہیں بڑے اہتمام سے، اٹھا کر باعزت انداز سے میں نے باہر اپنی میٹ کو دے دیے، جو اس نے بڑی خوشی لیے کہ وہ اسے ساتھ فش بھی دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ اس کو سبزی اور خود فش، ایسی بات نہیں ہے۔ میں اتنا یہ مشہور بھی کرنا نہیں چاہتی کیونکہ یہ میرے اللہ کا اور اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال پر آپ کی کئی سوالوں سے بچنے کے لیے یہ میں ایسی باتیں شیئر کر دیتی ہوں۔ یہ جناب یہ لوہے کی میری کڑھائی دیکھی ہے، یہ میری ساس کے ٹائم کی بڑی زبردست فرائی والی چیزیں میں ساری اسی میں ہی بناتی ہوں۔ یہ چیک کر لیں، بہت ہلکی آنچ بھی نہیں تھی، بس نارمل آنچ پر اسے میں فش کو میں ایک دفعہ ہی فرائی کرتی ہوں۔ کئی لوگ کہتے ہیں بھئی 2 دفعہ کریں، یہ کریں، اور گھر کے پھلکے۔ بھوک اتنی لگی ہوئی تھی نا کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی سوس وغیرہ نہیں بنائی، حالانکہ اس کے ساتھ وہ بڑی مزے کی بنتی ہے، وہ کسی وقت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ ابھی تو فش کا سیزن شروع ہوا ہے نا۔ آپ کو مختلف طریقوں سے بنانے کا طریقہ، اس کے ساتھ مختلف قسم کی چٹنیاں بناؤں گی۔ یہ دیکھیں ہمارے ہاں ذرا ہر چیز کو بہت ڈارک پسند کیا جاتا ہے، یعنی کہ اوور کک ہو جائے۔ اوور کک سے مراد کہ بس وائٹ نہ ہو، ڈارک آئے۔ نان بھی جب آئے نا تو ہم اسپیشل نان بائی کو کتنے بھئی ذرا ڈارک کرو، وائٹ نہیں اتارنے۔ گھر میں پھلکا بھی بنے، بے شک پھول جائے لیکن اس کے پھول ذرا براؤن ہوں، وائٹ نہیں۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے مردوں کو لگتا ہے نہیں بھئی یہ کچا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ یہ جی ہمارا جو ڈنر ہے ریڈی ہو گیا، گھر کے پھلکے کے ساتھ اور فش کے ساتھ۔ چیک کر، فش بہت زبردست تھی۔ تو چلیں جی نیکسٹ سٹیپ کی طرف اب آتے ہیں۔ فش والا سٹیپ نہیں، آج ہم یہ ویجیٹیبلز آئی ہوئی تھی۔ اب ویجیٹیبلز بچے ایز اٹ از تو کھا نہیں سکتے، اس کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا یقیناً۔ فریش بین تھیں، آلو تھے، گاجر، ٹماٹر، پیاز۔ جس وقت میں یہ کاٹ رہی تھی میرے ذہن میں نہیں تھا کہ اس سے کیا بنے گا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ اسے میں چاولوں میں ڈالوں، پھر میں نے کہا اسٹیم کر لوں۔ بہرحال پھر ایٹ دا اینڈ یہ ہوا جو بچوں کی پسند، نوڈلز۔ اس میں آخر میں نے پاستا ہی ڈالنی پڑی، کیونکہ خالی ویجیٹیبلز بھی کوئی نہیں کھاتے، اور جو اس کے ساتھ میں نے سیٹنگ کرنی تھی وہ بھی میں نے آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی۔ یہ جو میرا پاٹ ہے نا بہت ہی زبردست قسم کا ہے۔ یہ پھول ویسے ششکا ہے آپ کو دکھانے کے لیے کہ مجھے بھی پھول چھول بنانے آتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خالی کھانے ہی نہیں بناتی، ڈیکور کرنا بھی آتا ہے۔ اور اس میں نمک، کالی مرچ
اور یہ اولیو آئل، یہ جو ہمارا سالٹ ہے نا، یہ ہمالیہ سالٹ ہے، یہ آپ کو ذرا پنک نظر آئے گا۔ یہ بھی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اب ہم دانے دار چار نمک کم ہی یوز کرتے ہیں، یہی کھلا منگواتے ہیں، بڑا اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے۔ اور یہ پاٹ ایز سچ مٹی بھی نہیں ہے اور کانچ بھی نہیں ہے، اسے ہم چولہے پر رکھ سکتے ہیں، لیکن میرا حوصلہ نہیں پڑا۔ میں نے کہا یہ نہ ہو کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں بیچارے کو کچھ ہوا، حالانکہ میرا جب یہ آیا تھا تو انہوں نے شرط کیا کہا ہے کہ آپ اس کو چولہے پہ رکھیں، کچھ ہو تو ہم ذمہ دار ہیں۔ بہرحال میں نے اس کو اپنی جو کڑھائی ہے اس میں ڈال کر اسے مکسنگ کے لیے اکٹھا کیا۔ یہ نوڈلز میری بہت وہ لمبی والی تھی اسٹرا کی طرح، اس کے جناب 2 پیکٹ آ گئے، اور اب کوئی اسے چینج کرانے کے لیے راضی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا چلو پینی پاسٹا بھی تو بنتا ہی ہے نا۔ میں نے بھی کہا بچوں یہ تم لوگوں کو کھلا کر ہی رہوں گی۔ پھر جی میں نے اسے توڑ دیا، ایک یعنی کہ وہ لانگ جو ہوتی ہے نا سٹرپ، اس کے میں نے 4-5 پیس کیے، تو یہ پھر ہماری بہت ہی زبردست قسم کی پاستا ریڈی ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ بھی اس قسم کے حربے آزماتے رہا کریں چیز کو، کیونکہ ضائع نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔